أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. یہ سورہ شورا کی جو 42واں سورہ ہے اس کی 23ویں آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بھئی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا الا اس کے کہ میرے اقربا سے محبت. اب یہ جو ہے اس کا مکتب اہل بیت میں جو ہے کیا وہ ہے، اور پھر اس کے خلاف جو تو مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ بھی کہا اور دوسرے اہل سنت کی بھی جو خیالات ہے اس کے بھی خلاف جو کہا، اس پہ بھی ہم ان کی پوری تفسیر سنیں گے اور اس میں درمیان میں تبصرہ کریں گے. پہلے یہ اہل بیت کی مکتب اہل بیت میں کیا ہے یہ ہم جناب مقبول احمد صاحب قبلہ دہلوی کی تفسیر میں سے سنا رہے ہیں. جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے المحاسن میں ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت نے جواب دیا کہ خدا کی قسم پروردگار عالم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ان کے اہل بیت کے بارے میں اپنے بندوں پر یہ ایک فریضہ قرار دیا ہے. اس کے بعد کافی میں ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان جناب نے دریافت فرمایا کہ اہل بصرہ نے آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کسی نے عرض کیا، وہ کہتے کہ یہ آیت رسول خدا کے عام خاندان کے بارے میں ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں. یہ آیت تو خاص ہم اہل بیت یعنی علی فاطمہ و حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جو اصحاب ایک قصہ ہیں. تفسیر مجموع بیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت قل لا اسألکم نازل ہوئی ہے تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی موالات کا خدا تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے. حضرت نے فرمایا وہ علی علیہ السلام، فاطمہ صلوات اللہ علیہ اور ان دونوں کی اولاد. اب یہاں پر جو ہے انہوں نے اور بھی جو ہے بتائیں کہ کافی میں ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آئے مودت کس کی شان میں نازل ہوئی تو حضرت نے فرمایا آئے میں ادا کی شان میں. اب اس کے بعد القصال میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے محبت نہ رکھے تو وہ یا تو منافق ہے یا زنا زادہ یا حالت حیض میں اس کی ماں حاملہ ہے. جناب امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک دن خطبے میں جناب امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان اہل بیت رسول میں سے ہوں جن کی مودت خدا نے تمام مسلمانوں پر فرض کی ہے. چنانچہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اب جناب سید الشہداء یعنی امام موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ میں وہ قرابت دار ہوں جس کے صلے کا خدا نے حکم دیا اور اس کا حق بزرگ کیا ہے، نیکیاں اس میں قرار دی ہیں. ہم اہل بیت رسالت کی قرابتی وہ قرابت ہے
جس کا حق ادا کرنا خدا تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا. عبداللہ ابن حیلان کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت کی شان نزول دریافت کی تو حضرت نے فرمایا کہ فی القربا سے وائمہ مراد ہے جو نہ صدقہ کھاتے ہیں اور نہ صدقہ ان پر حلال ہے. اور یہ جو تو پورا عقیدہ ہم مکتب اہل بیت والوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور سے ان کی مودت، ان کی محبت جو ہے تو سارے مسلمانوں پر واجب قرار دی گئی ہے اور یہ اجر رسالت کے طور پر ہے. اب جناب جو ہیں مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، انہوں جو ہے تو ان کی تفسیر سنیں گے اور اس پہ تبصرہ کریں گے. والفضل الكبیر، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. یہ جو آیت ہے 23 نمبر آیت میں درمیان میں آئی ہوئی آیت ہے، اس سے پہلے اور بعد میں بشارت کے طور سے کہا گیا اور یہ اس پر عمل کرنے سے نیکیاں کے اضافے کا کہا گیا. اب یہ کیا کہتے ہیں اور کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. اس کام سے مراد وہ کوشش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور جنت کی بشارت کا مستحق بنانے کے لیے کر رہے تھے. قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اصل الفاظ ہیں الا المودۃ فی القربى، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر قربا کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اس لفظ قربا کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہو گیا ہے. یہ جو ہے اختلاف کریٹ کیا گیا ہے، اختلاف ہوا نہیں. اختلاف یہاں پر خاص طور سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی میں اجر کچھ نہیں چاہتا ہوں. کہیں بھی آیتیں بھی آگے کہ میں کوئی اجر نہیں، اللہ ہونے کے بعد جو تو اس کو ایکسپشنل ہوگا کہ میں خرابت داروں کی محبت. اب اس خرابت کو سلسلے میں اہل سنت کے جو الگ الگ نظریے ہیں ان میں سے انہوں نے پہلا نظریہ پیش کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیں گے کیا نظریہ ہے. گروہ نے اس کو قرابت یعنی رشتہ داری کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بھئی دشمنوں سے اجر مانگ رہے، یہ تصور پیدا ہو جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیے آپ لوگ اگر میرا حکم نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اور ایز اے رشتہ دار کے جو ہے تو آپ لوگ مجھے میرے دشمن تو نہ مانے. اس میں یہ ہے، ابھی انہوں اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اب مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خرابت جو ہے تو نبی کی خرابت رشتے سے نہیں ہوتی ہے، اس کے قرب جو ہے جیسا اللہ کا قرب جو ہے تقوی سے ہوتا ہے ویسا بھی عمل صالح سے اس کا قرب ہوتا ہے.
یہ رشتہ داری سے نہیں ہوتا جو کہ بھئی بنی ہاشم کی ہے، بنی عبد المطلب کی ہے، بلکہ وہ قربت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بھئی ان کے عمل اور اس میں بھی جو ہے تو ان کے جیسے ہونا. جیسا کہ پنجتن کے بارے میں آپ نے کہا کہ حسین منی، علی منی، فاطمہ بزت منی اور حسن منی، یعنی یہ قرابت رشتے کے علاوہ آپ کی وہ قربت تھی جو کہ آپ کے کردار سے منسلک تھی. مگر یہاں پر انہوں جو ہے قرابت میں پھر جو ہے تو سب قریش کے کافروں کو، ان کو سب کو ملانے کا جو اہل سنت میں ہوتا ہے عمل، اور سارے تفاسیر میں یہی ہے، وہی اسی پہ تبصرہ کر رہے ہیں. اور اس کو اس تفسیر کو نہیں ماننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو، حالانکہ تقریباً یہ اہل سنت اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ کافروں سے کہہ رہے کہ بھئی اے کافروں، میرا اسلام نہیں قبول کرتے تو مت کرو، ہم میرے خرابت دارو قریش ہو، اور کم از کم میرا اجر یہ ہے کہ تم کم از کم جو ہے مجھ سے دشمنی تو نہ کرو. اسی کو انہوں اس نظریے کو، اس اعتماد کو یہ رد کر رہے ہیں، اور یہ تو ٹھیک بات ہے. اس لیے ہم اس کو آگے اب سنیں گے کیا بول رہے ہو. ہے جسے بکثرت راویوں کے حوالے سے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن جریر، طبرانی، بہقی اور ابن سعد وغیرہ ہم نے نقل کیا ہے، اور یہی تفسیر مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ابو مالک، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ضحاک، عطا بن دینار اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کی ہے. دوسرا گروہ قربا کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے، انہیں تم ٹھیک ہو جاؤ، بس یہی میرا اجر ہے. یہ جو ہے یہ احتمال کہ بھئی میرا اجر یہ ہے کہ تم وہ جو قرب کرنے کے آپ نے پوری کوشش کی اور جو آپ نے ورک کیا، اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مانگنے کی کر، وہ تو آپ کا کام تھا کہ اس کام کا اجر ہے، وہ کام کو پھر وہی کام میں اجر بول کے جو بول رہے آپ کی جو قرب ہے اسی کو اجر کہا. یہ جو ہے یہ احتمال پیش کرنے والے بھی اجر کو اجر کے، یعنی کبھی بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہے ایکویلنٹ کوئی دوسری چیز ہونا چاہیے، نہیں کہ وہی چیز کو اسی کا ایکویلنٹ کر دینا، یا ایک عجیب و غریب قسم کی تفسیر ہے. یہ تفسیر حضرت حسن بصری سے منقول ہے، اور ایک قول قتادہ سے بھی اس کی تائید میں نقل ہوا ہے، بلکہ طبرانی کی ایک روایت میں ابن عباس کی طرف سے بھی یہ قول منسوب کیا گیا ہے. اس قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ الفرقان آیت 57. یعنی ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. تیسرا گروہ قربا کو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سورہ فرقان کی اور دوسرے وقت جو کہا گیا، اس وقت تک کہ دین کی تکمیل ہی نہیں ہوئی تھی، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہے، تو اس لیے اس وقت تک تو اجر یہی تھا کہ بھئی سب جو ہے اللہ کے راستے کو اختیار کرتے جاؤ. تو یہی ہر انبیاء نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو ہمارا کوئی اجر نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے یا اللہ کے پاس ہمارا اجر ہے. یہ دو باتیں ہی ہمیشہ کہے گی، مگر یہ بات صرف اور صرف جو کیونکہ اس وقت نہ دین کا وجود تھا اہل بیت کا، اور نہ دین مکمل ہوا، دونوں باتیں نہیں تھیں، اس لیے پچھلے نبیوں نے کبھی بھی اجر، کیونکہ یہ پورے اسلام کا جو ورک ہے اس کا اجر ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس وقت نہیں کہا گیا کہ یہ ہمارے اہل بیت سے، صرف یہی اہل بیت ہیں جو کار رسالت حضور کے نہیں بلکہ پورے انبیاء کے کار رسالت کا اجر کے طور سے ہی ان کی محبت ہے. آگے دیکھیے، آگے سنیے. یعنی رشتہ داروں کے معنی میں لیتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو. پھر اس گروہ کے بعض حضرات اقارب سے تمام بنی عبد المطلب مراد لیتے ہیں، اور بعض
اسے صرف حضرت علی و فاطمہ اور ان کی اولاد تک محدود رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے تو مکتب اہل بیت میں پورے بنی عبد المطلب ہی نہیں تھے، صرف یہ 4 ہی کو لیا گیا ہے جو اس وقت موجود تھے۔ انہوں یہ کنفیوز کر رہے کہ کچھ لیے لیتے ہیں کچھ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی انہی 4 کے اور ان کی اولاد کے واسطے یہ محبت کو جو ہے واجب قرار دیا تھا اور اجر رسالت کے طور سے مقرر کیا تھا۔ یہ تفسیر سعید بن جبیر اور عمر بن شعیب سے منقول ہے، اور بعض روایات میں یہی تفسیر ابن عباس اور حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین کی طرف منسوب کی گئی ہے، لیکن متعدد وجوہ سے یہ تفسیر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اول تو جس وقت مکہ معظمہ اصل تفسیر کو جو ہے تو یہ پوری طرح سے رد کر رہے، کیوں؟ اب وجوہات بتا رہے ہیں، ہر وجہ پہ اپن بات کریں گے۔ پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ میں سورہ شورى نازل ہوئی ہے، اس وقت حضرت علی و فاطمہ کی شادی تک نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ بول رہے کہ جب صورت نازل ہوئی ہے جب دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور یہ مکی صورت ہے، ان کا دعویٰ یہ، مگر ان کو یہ معلوم ہے کہ بھئی، اور یہ خود بتا چکے ہیں کہ بھئی کچھ مکی صورتوں میں مدنی آیتیں بھی شامل ہیں، اور یہ جو ہے اس مکی سورے میں یہ آیت مدنی ہے، کیونکہ اس میں مخاطبت مومنین سے، مومنین کو بشارت دو، یہ شروع ہوا ہے، اور انہوں یہاں پر یہ اعتماد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مکے میں آئی اور مکے میں جو تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں سے انہوں نے اس کو رد کرنے کے لیے پہلی جو ہے اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اولاد کا کیا سوال، اور بنی عبد المطلب میں سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اب فوراً یہ تو پنجتن کا سے ایک دم شفٹ اب بنی عبد المطلب بھی ملا دی۔ بنی عبد المطلب کا سوال ہی نہیں ہے یہاں پہ اجر رسالت میں، یہ 4 ہی لوگوں کا سوال تھا اجر رسالت میں بنی عبد المطلب کا، تو پہلے ہی رد ہو گیا کہ وہ کافروں سے تو اجر مانگ ہی نہیں سکتے۔ اس میں کئی اب پھر بتا رہے کہ وہ اس میں کئی کافر تھے، بلکہ ان میں سے بعض کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ہی تھے، اور ابو لہب کی عداوت تو ساری دنیا جانتی ہے۔ دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صرف بنی عبد المطلب ہی نہ تھے، آپ کی والدہ ماجدہ۔ یہاں پہ ہم پھر انہوں رہ رہے کا یہ رشتہ داری کے لحاظ سے بتا رہے، یہ قرب رشتہ داری کے لحاظ سے نہ ہوتے ہوئے، رشتہ دار تو ضرور تھے، یہ تو بالکل قریب ترین رشتہ دار تھے، مگر یہ قرب وہ نسبت ہے جو رسول کو رسالت کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کی یہ ہمیشہ کار رسالت کے لیے کام آنے والے ہیں، انہی کے ذریعے تو اسلام کا تحفظ ہونے والا ہے، اس لیے یہ 4 کی وہ بتائی گئی۔ کوئی رشتہ داری، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ داماد ہے، یہ نواسے ہیں، اس لیے نہیں کی گئی۔ یہ بتانا جو ہے تو مقصود یہ اللہ سے ان کا بھی جو قرب ہے، اور ان کی جو ذمہ داریاں بعد میں انہوں نے نبھائی ہیں اور اس کے لیے ہے، اور یہ خواہ مخواہ کے جو تھے ایک تعصب کی نظر میں انہوں نے جو فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ عبد المطلب کے اور اولادوں کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، صرف جو ہے اس میں یہ 4 شخصیتیں اس وقت آپ نے بتائیں، اور یہ سب جو ہے پہلے روایتوں میں آ چکا ہے، خود یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 4 ہیں، مگر انہوں فوراً کیا کریں، بنی عبد المطلب کو بھی ملا کر یہ اس کو مینیمائز اور اس کو جو تو اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آگے اور کیا بولتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے واسطے سے قریش کے تمام گھرانوں میں آپ کی رشتہ داریاں تھیں، اور ان سب گھرانوں میں آپ کے بہترین صحابی بھی تھے اور بدترین دشمن بھی۔ آخر حضور کے لیے کس طرح ممکن تھا کہ ان سب اقربا میں سے آپ صرف بنی عبد المطلب کو اپنا رشتہ دار قرار دے کر اس مطالبہ محبت کو انہی کے لیے مخصوص رکھتے؟ تیسری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا یہاں پر جو رشتہ داروں سے محبت
یہاں پر ان اہل بیت کا ذکر کر کے یہ بھی دیا گیا کہ ان سے محبت کرنے میں تمہیں کا فائدہ ہے، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی. یہ نہیں کہ ان کے مفادات کے واسطے نہیں کیا گیا. یہ بتا رہے کہ بھئی رسول اتنا پست ہو گیا. رسول پست نہیں ہوا ہے، یہ اللہ نے کہلوایا ہے رسول سے، رسول نے خود نہیں کہا. کل کہہ کے اللہ نے کہا. اللہ کے یہ تو مخرب بندے تھے اور انہی کے ذریعے اسلام کا تحفظ تھا. اس لیے کہا گیا یہاں پر یہ تصور پیدا کر دینے چاہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنا رسول کو پست کر دے کہ رشتہ داروں سے. یہ اجر رسالت، کیونکہ قیامت تک کے اسلام کے تحفظ کے لیے کچھ افراد اور کچھ افضل ترین افراد کی ضرورت تھی، اور وہ ان 4 کے بعد انہی کے اولاد کے ذریعے اسلام کا تحفظ ہوا. تاریخ اسلام دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کس طرح واقعہ کربلا سے لے کے ہر وقت جو ہے یہ لوگوں نے حفاظت کیا کام کیا. مگر یہ تصور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ کوئی کمتر افراد تھے جن سے محبت کروانا چاہ رہے ہیں، جو جیسے کہ دوسرے خلفاء نے اپنے رشتہ داروں کو بدترین رشتہ داروں کو کہیں گورنر بنایا، کہیں کچھ بنایا، ویسے یہ رشتہ داروں کا تصور ایسا کر رہے ہیں. یہ قرب تھا، قرب الہی کا قرب تھا. صرف جو تو خونی رشتے کا سوال نہیں آتا، ویسا خونی رشتہ بھی تھا، کیونکہ ایک مرکزیت پہ جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر میں رکھا، کہیں الگ الگ افراد سے کو مجمال نہیں کیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کردار میں بالکل رسول جیسے تھے. اس لیے رسول نے کہا حسین منی، علی منی، فاطمہ بزت منی، حسن منی. یہ سب کے علاوہ آپ نے کسی کو منی کے لفظ سے استعمال نہیں کیا. اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے آپ قرآن میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو منی کے لفظ سے استعمال کیا، تاولود نے کس کے لیے استعمال کیا. اب یہ آگے ہم جو ہے بتائیں گے کہ آگے انہوں اور کیا کہہ رہے ہیں، سنیے. تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سکھائی ہوگی اور نبی نے قریش کے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہوگی. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے آئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی اٹھ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. سورہ یونس آیت. یہ سب اب آیتیں بتا رہے ہیں، 16 آیتیں تقریباً انہوں نے تذکرے میں کی ہے. مگر میں پھر ایک بار بتا دوں کہ یہ 16 آیتوں میں ہر نبی نے کیوں کہ اجر رسالت جو حضور کا اجر رسالت ہے وہ آدم کے ورک کا بھی ہے، وہ اس نوح کے کام کا بھی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساروں کے کام کو تکمیل کب ہوئی، وہ ساری تکمیل جب اب وہ لوگ اس وقت مانگ بھی نہیں سکتے، اور اس وقت جن کا اجر ادا کرنا ہے وہ شخصیتیں بھی موجود نہیں تھی، اور وہ ہستیاں نہیں تھی جن کے ذریعے اسلام کا تحفظ ہو رہا. ان سے لوگوں کو، کیونکہ نبی کے بعد نبی آنے والا تھا، نبی کے بعد آخری نبی کے بعد یہ انتظام کرنا پڑا، کیونکہ اب جو ہے تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اب ساری امت کو کس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ان کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان سے محبت کرو. اب یہ جو ہے تو وہ نبی نے کیوں نہیں کیا، وہ نبی کے بعد تو نبی آنے والا تھا راستہ بتانے کے لیے، اس لیے وہ نبیوں نے یہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا بھی اللہ کا راستہ تیار کرو یا میرا اجر اللہ کے پاس ہے. یہ ان کی صاف سادی سی بات کو یہ کمپلیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے انہیں 16 آیتیں بتا کے جو تو لوگوں کو امپریشن بتا رہے. اب جبکہ وہاں پہ اجر کی ادائیگی کے لیے نہ وہ ہستیاں موجود تھی اور نہ اس وقت دوسری شخصیتوں سے کی محبت سے اجر کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا. کیوں کہ اس وقت پھر اگر کچھ غلط راستے پہ لوگ چلے جائیں تو امت بھٹک جائے تو پھر دوسرا نبی آنے والا تھا. یہاں خاتم الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو کچھ ہستیوں کی ضرورت تھی جو آپ کو راہ راست پہ رکھے اور دین کا تحفظ کرے. اب دیکھیے یہ کتنا یہ کس قدر جو تھے اس مخالفت پہ آئے ہیں. 72 سورہ ہود آیات 29-51، الشعراء آیت 109، 127، 145، 164، 180. سورہ یاسین میں نبی کی صداقت جانچنے کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے غرض ہوتا ہے. آیت 21، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک میں بار بار یہ کہلوایا گیا ہے
میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ سورہ الانعام آیت 90، سورہ یوسف آیت 104، المؤمنون آیت 72، الفرقان آیت 57، سبا آیت 47، سورہ سعاد آیت 86، الطور آیت 40، سورہ القلم آیت 46۔ اس کے بعد یہ کہنے کا آخر کیا موقع ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے کا جو کام کر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ سورہ میں کہا کہ نہیں مجھے اجر نہیں چاہیے، جنہیں وہ دوسرا کوئی اجر نہیں چاہ رہے تھے آپ، اور اس وقت یہی بتا رہے کہ یہ اللہ کا راستہ اختیار کرو اور یہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہ اب جب پورا مکمل کام کے بعد ہی جو تو اجر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، تو اب جب آپ کا، اور یہ آپ نے نہیں کیا، رہ کے ایسا بتا رہے کہ جیسا کہ حضور نے جو ہے تو ہم کہہ رہے کہ حضور نے اجر مانگا، اللہ نے کہلوایا۔ جب اللہ نے اس وقت نہیں کہا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تارے یہ ہیں، یہ خدا ہے، یہ چاند ہے، یہ خدا ہے، جب انہوں نے دوسری چیزوں کو بتا کر یہ بعد میں دلیل سے انکار کیا کہ بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جو تو اس وقت دوسرے تمام اجر، پیسے کا اجر یا دوسرے قسم کا اجر اگر کوئی دینا چاہتا تھا تو آپ نے انکار کیے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص اجر بتا دیا تو وہ اجر کا جو تو اللہ نے کہلوایا ہے۔ یہ گھڑی گھڑی جو کہہ رہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے، اللہ نے کہلوایا، تو یہ ان کا الزام اللہ پر ہو رہا ہے ایک قسم سے۔ اب سنیے، اب انہوں جو ہے تو یہ بتا رہے کہ بھئی اس میں حضور نے کہا، اس وقت نہیں کہا، اس وقت نہیں کہا کہ اس وقت یہ اب خود بول رہے کہ کچھ مکی آیتیں ہیں، کچھ یہ آیتیں ہیں، کچھ قرآن میں اس وقت، اگر یہ اس وقت موجود نہ ہوں گے، یا اس وقت جو ہے تو دین کی پوری الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل نہیں ہوئی، اس وقت کیسا جو ہے تو اجر مانگتے، جبکہ دین مکمل ہو کے اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہو گیا، اس کے بعد سے اجر کا انتظام کر دیا گیا۔ اجر کا انتظام نہ رسول کے فائدے کے لیے ہوا، نہ ان شخصیتوں کی اجر کا جو انتظام کیا گیا وہ امت کے ہی فائدے کے لیے کیا گیا۔ یہ رہ کر جو تو یہ پست خیالات کا اظہار کر رہے کہ بھئی جیسا کہ رسول نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی نوازنا چاہا، کوئی جو ہے تو بڑا کرنا چاہا، یا ہم یہ کہہ رہے کہ بلکہ یہ تحفظ اسلام کا انتظام کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے کیا گیا، اور یہ کوئی یہ کچھ بندوں کی طرف سے یا رسول کی اپنی طرف سے نہیں کیا گیا۔ مگر یہ اپنی پوری جو ہے بحث میں یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا کوئی تعلق اس آیت سے نہیں ہے، یہ الگ تھلگ افراد ہے، اور یہ جو ہے رسول اللہ کی قرابت سے ان کو فائدہ وہ کرتے ہوئے یہ دینا چاہ رہے، نہ ان کے خود کے کردار کو۔ ان کے ہر ایک کا کردار ایسا ہے کہ پورے 72 اگر فرقے ہوں گے تو ایک فرقہ بھی ان کے اوپر، ان ہستیوں پر کسی قسم کا الزام نہیں عائد کرتا ہے۔ کوئی ایک فرقہ ان پہ کوئی برائی نہیں کر سکتا، آج نہیں کرتا ہے، کل بھی نہیں کرے گا۔ یہ آپ جانتے ہوئے اور خود بھی برائی، ایک برائی ان میں سے آپ نے بھی نہیں بتائی، پھر ان کو اتنا پس کیسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کا اجر جو ہے تو رسول اللہ کو ایک یعنی پس بنا دے گا۔ یہ ان کا تصور ہی جو ہے تو سب سے زیادہ پس دکھ رہا ہے۔ اس کے عوض تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ پھر یہ بات اور بھی زیادہ بے موقع نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے مخاطب اہل ایمان نہیں بلکہ کفار ہیں۔ ساری تقریر انہی سے خطاب کر دیکھیے پھر انہوں کی طرف جا رہے ہیں، جب مانگ رہے ہیں اجر، پہلے یہ بولے کہ کفار سے تو مانگ ہی نہیں سکتے، اب یہ بول رہے کہ سارا مخاطب تو پھر کیا کر رہی ہے آیت میں، اجر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اجر جو ہے تو مانگ رہے ہیں مومنین سے۔ آیت شروع ہو رہی یبشر المومنین، یعنی ان کے مومنین کو بشارت کے طور سے۔ پھر یہ بتا آپ وہی اپنی بات کی طرف موڑ رہے کہ بھئی یہ کافروں سے کیسا اجر مانگیں گے، کافروں سے مانگ ہی نہیں جا رہا ہے، مومنین سے مانگ جا رہا ہے، مومن کے ہی فلاح و بہبود کے لیے، اور خود آیت میں ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ کرتے ہوئے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آگے بھی روئے سخن انہی کی طرف ہے۔
اس سلسلہ کلام میں مخالفین سے کسی نوعیت کا اجر طلب کرنے کا آخر سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اجر تو ان لوگوں سے مانگا جاتا ہے جن کی نگاہ میں اس کام کی کوئی قدر ہو جو کسی شخص نے ان کے لیے انجام دیا ہو۔ ہاں وہی کیا گیا ہے، انہی سے مانگا گیا ہے۔ آپ یہ غلط فہمی میں رہ رہے ہیں کہ کافروں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ کافروں سے، آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی کتابوں میں ہے کہ بھائی کافروں میرا اجر یہ ہے کہ کم از کم تم لوگ اسلام مت قبول کرے تو کرو، اور جو ہے یہ آپ نے پہلے جو تفسیر شروع کری تھی اس میں خود آپ کا جو اہل بیت، مکتب اہل بیت، انہی کے کافروں مومنین کے سے ہی اجر مانگا گیا، کافروں سے نہیں مانگا گیا جناب۔ ذرا آپ پھر سے اپنے جو تو یعنی تعصب کی اگر اینک نکال دیں، چشمہ نکال دیں، بغض اہل بیت کا نکال دیں، تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ اور کئی اہل سنت کے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اس آیت کا اہل بیت سے ہی محبت کا جو ہے دلائل پیش کیا۔ کفار حضور کے اس کام کی کون سی قدر کر رہے تھے؟ کیا آپ ان سے یہ بات فرماتے کہ یہ خدمت جو میں نے تمہاری انجام دی ہے اس پر تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا؟ وہ تو الٹا اسے جرم سمجھ رہے تھے اور اس کی بنا پر آپ کی جان کے درپے تھے۔ درگزر کرنے والا اور قدردان ہے، یعنی جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے مجرمین کے برعکس نیکی کی کوشش کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ نمبر 1، جتنی کچھ اپنی طرف سے وہ نیک بننے کی سعی کرتے ہیں اللہ ان کو اس سے زیادہ نیک بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، ان کے کام میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں یا نیک بننے کی کوشش کے باوجود جو گناہوں سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جو تھوڑی سی نیک عمل کی پونجی وہ لے کر آتے ہیں اللہ اس پر ان کی قدر افزائی کرتا ہے اور انہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ۔ اب یہاں پر پوری آیت کو انہوں نے ایک نئے موڑ میں دے دیے اور کوئی کنکلوژن نہیں نکالی۔ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اہل سنت جو مانتے وہ بھی نہیں مان رہے، انہوں اہل تشیع مانتے ہیں، اہل مکتب، اور خود قرآن نے کیوں کہا بھئی اجر رسالت کیا ہونا چاہیے؟ اجر رسالت انہوں نے جو اہل سنت کے مکتب کا ہے وہ بھی نہیں مانے، انہوں نے اہل تشیع کا ہے وہ بھی نہیں مانے، اور خود بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں مانتے، یعنی without any conclusion جو ہے اپنا اس پہ تفسیر کو انہوں نے اینڈ کر دی۔ حالانکہ اس کی آسان سی تفسیر اور خود عبداللہ بن عباس سے ہے، اور اس کو انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیے اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ جناب جو ہے تو اس طریقے سے اہل بیت کے بارے میں ان کی فضیلتوں کو گھٹانے کی پوری جو ہے تو اپنی تفسیر میں کوشش کی ہے، اور یہ خدا نخواستہ اس کا جو ہے تو ان کو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے یہی جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔